ہمارے بھائیوں کا جلوہ اپنی جگہ ہے، مگر تیرے بھائی کو خدا نے جو حسن کی دولتیں دی ہیں، تیرے بھائی محمد کے جلوے کی جو برکت ہے، وہ شیما تھوڑی دیر اپنے بھائی محمد کو ہماری گود میں بھی دے دے۔ اللہ اللہ، یہ شان تھی میرے نبی کی۔ اور یہ جو شیما بہن ہے نا، ان کی میں پوری بات سناتا وقت ہوتا، بس اتنا فی الحال اتنا سمجھو، نہیں اتنا سمجھو فی الحال یہ ہمارے بہنوئی بھی ہوتے ہیں سنبل کے رشتے سے، ماشاءاللہ ہمارے ممتاز بھائی کے رشتے سے، مگر بھائی محبت سے کہو یار تم ماشاءاللہ، میں ایسے کہہ رہا ہوں، ہاں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ خوش رکھے آپ سب کو، جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہیں یہ تو بہت پیار سے کہہ رہے ہیں، بعض جگہ نہیں سنا ہوگے تو وہ والا حساب صحیح نہیں ہے۔ اللہ خوش رکھے، خیر جزائے خیر دے آپ سب کو۔ تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ، پہلی بات تو جو میرے بعد خطیب آئیں گے، اللہ نے ان کی آواز میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کے نہیں جائے گا یہاں سے۔ ہاں میں بھی دعا کر دیتا ہوں، صحیح حساب سے دعا کرا دیں گے انشاءاللہ، صحیح حساب سے تعویذ بھی کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ کیا نام ہے بیٹے کا؟ شفیق کے پوتے، محترم شفیق صاحب کے پوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عاجلہ، آمین بولے سارے لوگ، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور طبیعت ناساز ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے میلاد کی برکت سے بیماروں کو شفا دے۔ آمین۔ جن کے کاروبار نہیں چل رہے مولا ان کے کاروباروں میں خوب برکت۔ آمین۔ جہاں تیرے محبوب کا میلاد ہوتا ہے میرے مالک، وہاں تیری رحمتوں کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے۔ مولا تعالیٰ اس بچے کو جو جس کی طبیعت ناساز ہے اور بڑی سیریس حالت ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ آمین۔ حضرت شیما، کیا نام بتا رہا تھا؟ ان کا نام تو حذافہ تھا مگر ان کا لقب تھا شیما۔ یہ ہمارے نبی کو نا گود میں لے کے ہمارے نبی کو گود میں لے کے لوریاں سناتی، جیسے بہنیں سناتی ہیں نا، آج کے زمانے میں بھی سناتی ہیں، طریقہ ہے۔ آج کے زمانے میں کہاں سناتی ہیں، آج کے زمانے میں تو موبائل دے دیتی ہیں، بات ختم۔ چلو پلوا دو، چلو پل، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، ماحول جمع ہوا ہے، وہ لوگ پیتے رہیں گے، ادھر چائے پیتے رہو، دل کے راستے سے حضور کی محبت کا جام پیتے رہو۔ ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے چائے والوں کی عزت کی، چائے والوں کی عزت کرو۔ ہاں وہ پیچھے والے سوچ رہے ہیں مولانا نے پتہ نہ کیا کہہ دیا، ان سے پوچھ لیو صبح کو۔ کوئی بات نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، اللہ خوش رکھے۔ سنو، حضرت شیما ہمارے نبی کو جو عربی میں اشعار سناتی تھی، بطور لوری سمجھ لو، بطور پیار سمجھ لو، وہ اشعار تو بہت ہیں، اس میں ایک شعر یہ ہے، ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا۔ اے اللہ ہمارے بھائی محمد کا جلوہ یوں ہی باقی رکھنا، کاش وہ دن بھی آئے کہ شیما اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے بھائی محمد کے لڑکپن کا زمانہ دیکھے اور جوانی کا زمانہ دیکھے۔ اور وہ دن آیا۔ یہ واقعہ سنا دوں پھر میں، وہ بھائی نے کہا تو سنا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ حضور تو مکہ شریف تشریف لے گئے، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر مدینہ شریف ہجرت کی۔ تو مدینہ شریف کا جو دور تھا بڑے غلبے کا دور تھا۔ ادھر شیما کی جس قبیلے میں، جس خاندان میں شادی ہوئی، جس جگہ پہ، وہاں کے لوگوں سے حضور کے صحابہ کا ویواد ہو گیا، جھگڑا جس کو کہتے ہیں، تنازع۔ اب مسلمان، وہ اہل حق کے غلبے کا دور تھا۔ صحابہ کرام اس قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے لے آئے جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی۔ شیما سمجھ رہے ہو بھائیو آپ لوگ؟ اللہ خوش رکھے، سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب جب وہ لوگ گرفتار ہوئے تو اس زمانے میں یہ تو تھانی سسٹم، کورٹ کا سسٹم بھی نہیں تھا، بہت پرانی بات ہے۔ وہ جو گرفتار کر لیتا تھا وہ بدلے میں فدیہ لیتا تھا، پیسے ہوتے تھے، کتنے بھی رکھے جاتے تھے کہ بھئی یہ دے دو، یا کوئی بھی شرط ہوتی تھی، اس شرط کے بنیاد پہ قیدیوں کو چھوڑا جاتا تھا۔ تو جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، اس قبیلے میں ہونے لگا چندہ۔
اس لیے چندہ ہونے لگا تاکہ ان لوگوں کو چھڑایا جا سکے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پہ صحابہ نے گرفتار کیے ہیں، ان کو چھڑایا جا سکے، اس لیے چندہ ہونے لگا۔ اب ہر گھر سے چندہ ہوتا ہے، ذمہ داران چندہ کر رہے تھے۔ چندہ کرتے کرتے جب حضرت شیمہ کے گھر پہ پہنچے اور شیمہ سے کہا کہ بھئی آپ بھی تعاون کریں، چونکہ آپ بھی اسی قبیلے میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کے شوہر ایک ذمہ دار بھی ہیں، تو آپ ایسا کرو کچھ تعاون آپ بھی دو۔ حضرت شیمہ نے دروازے کی اوٹ سے پوچھا معاملہ کیا ہے، کس بات کا چندہ ہو رہا ہے؟ کہ ایسے ایسے بات ہے۔ وہ بات میں میرے نبی کا نام آ گیا۔ جب نام آیا تو شیمہ نے کہا کس محمد کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ محمد جو خود کو نبی کہتے ہیں، جن کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ شیمہ آگے سے بولی جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے، کہا وہی محمد۔ تو شیمہ نے کہا آپ چندہ نہ کرو، شیمہ کو ساتھ لے کر کے چلو، میں تمہارے ساتھیوں کو چھڑا کر کے لاؤں گی۔ سب نے کہا تیرے کا لگتے ہیں وہ تیری کا رشتہ داری ہے، کہ تم یہ ساری تفصیلات نہ پوچھو، میرے چلنے کا انتظام کرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حضرت شیمہ کو ایک ناز تھا، ایک یقین تھا کہ وہ شان والا بچہ جس کو میں نے لوریاں سنائی تھیں جب وہ بچپنے میں بچوں کا سردار تھا، تو آج جوانی میں بھی جوانوں کا سردار ہوگا۔ آج اس کی جو عمر ہے اس عمر میں وہ اپنی عمر والوں کا نہیں بلکہ پورے سنساروں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیمہ پہنچی مدینہ شریف، مدینہ شریف کے آس پاس کی کہیں کی بات ہے، سنو بھائیو۔ حضرت شیمہ ہائے ہائے مکہ مدینے کے آس پاس کی کہیں کی بات ہے یہ۔ حضرت شیمہ جب پہنچی تو صحابہ کرام باہر، حضور کا خیمہ شریف لگا ہوا تھا، باہر صحابہ میان سے باہر تلواریں تھیں، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا یار۔ حضرت شیمہ جا رہی ہیں اس طرف جس طرف میرے آقا آرام فرما ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو کہا اے دیہات کی رہنے والی عورت کہاں جا رہی ہے؟ تو شیمہ نے کہا خلو سبیلی فانی اخت نبیکم، میرا راستہ نہ روکو، میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں، تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو صحابہ کرام نے راستہ دے دیا۔ حضور کی بارگاہ میں شیمہ پہنچی۔ حضور نے شیمہ سے کہا میری بہن تم شیمہ ہو نا؟ الگ الگ روایتیں بھی ہیں کہ انہوں نے کچھ نشانیاں پوچھی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ کہا تم شیمہ ہو؟ کہا میں شیمہ ہوں۔ میری بہن شیمہ؟ کہا ہاں۔ تو میرے نبی نے اپنی چادر اطہر، ہمارے پیارے یار یہ واقعہ میں سناتا ہوں تو میرے دل پہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور حالانکہ میں نے سینکڑوں دفعہ سنایا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ سنا رہا ہوں، چونکہ میلاد کا پروگرام ہے تو ظاہر ہے حضور کے میلاد کے حوالے سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ مگر دیکھیں میرے حضور نے اپنی بہنوں سے محبت کا کیسا سبق سکھایا ہے۔ آج دنیا میں میڈیا میں باتیں ہوتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا۔ ارے بے وقوفو، ننگا نچانے کا نام حق ہوتا ہے؟ کلبوں میں، نائٹ کلبوں میں بیٹیوں کو ننگا نچانے کا نام حق ہے یہ؟ ابے حق اگر دیکھنا تو اسلام کے دامن میں آ دیکھ، یہ عورت اگر بیٹی ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے تمہارے لیے رحمت ہے۔ 3 بیٹیوں کو پالو، حضور کہتے ہیں اللہ جنت دے گا۔ 2 کو پالو اللہ تب بھی جنت دے گا۔ 1 کو پالو اللہ کے کرم سے امید رکھو اللہ جنت دے گا۔ اور یہی عورت اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کے لیے قرار زندگی ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے لیے۔ اور یہی عورت اگر بیوی ہے تو تمہارے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائے گی، اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور اگر یہی عورت ماں ہے تو ہمارا اسلام کہتا ہے اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ارے نادانوں، اسلام نے ہی تو عورت کو عزت دی ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے تو بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ دنیا والے ہمیں بتائیں گے عورتوں کی عزت کیا ہے؟ ان کی نظر میں تو عزت یہ ہے کہ عورتوں کی شادی نہ ہو، ایسے ہی بن بیاہی رہ جائیں وہ عورتیں نائٹ کلبوں میں جا کر کے مطلب طوفان بدتمیزی، اس کو یہ لوگ آزادی سمجھتے ہیں عورتوں کی۔ یار وہ کہتے ہیں عورتوں کو کہا گیا ہے نگاہیں جھکانے کو۔ ابے قرآن شریف پڑھ کے دیکھ، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ بھی ہے، مگر اس کے علاوہ انہی آیتوں کے آس پاس یہ بھی آیت ہے قل للمؤمنین
यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम कि ए मर्दो तुम भी निगाहों को नीचा रखो। दोनों को हुक्म दिया गया। ये सोचते हैं सिर्फ औरतों को कसा जा रहा, नहीं, औरतों को कसा नहीं जा रहा है, उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत की जा रही है। औरतों को, बहन बेटियों को लफंगों से और गलत निगाहों से बचाने की इस्लाम बात करता है। इन्हें क्या पता है औरतों का रुतबा क्या? सुनो, मैं बता रहा था, मेरे नबी ने यार सबका रुतबा बताया हुजूर अपने, और करके दिखाया हुजूर ने, सिर्फ बताया नहीं करके दिखाया। शीमा को जब हुजूर ने देखा तो हुजूर ने अपनी चादर जमीन पे बिछा दी और कहा बहन आप यहाँ बैठ जाओ। हजरत शीमा को वो सारे जमाने याद आने लगे जब हुजूर को गोद में लेके लोरियां सुनाती थीं और ये अशार पढ़ती थीं। कहती हैं भाई अल्लाह तुम्हारा साया सलामत रखे मेरे आका, मैंने जो दुआएं की थी अल्लाह का शुक्र है मेरी दुआ कबूल हुई, मेरे हक में कबूल हुई कि मैंने बचपने में तो तुम्हें पालने में सरदार देखा ही। मुझे याद है कि जब मैं औरतों के दरमियान आपको गोद में लेके चली जाती तो वो औरतें अपने बच्चों को भूल जाती, शीमा के भाई मोहम्मद की तारीफ करने लगती थीं। आका मुझे वो याद है, हुजूर भी रोने लगे, शीमा भी रोने लगी। वो किस लिए आई थी वो भी भूल गई कि मैं किस लिए आई हूँ, और बातें शुरू हो गई। मेरे हुजूर ने कहा शीमा अच्छा ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ है अचानक आज? कहा भाई बात यह है, हुजूर से कहा कि बात यह है कि मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे सहाबा ने हमारे कबीले के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनको छुड़ाने आई हूँ हुजूर, हमारे कबीले की माली हालत अच्छी नहीं है। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया बहन शीमा इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें आने की जरूरत पड़ गई? तुम तो सिर्फ लिख के भेज देती, इत्तला भेज देती अपने नाम से, तुम्हारा भाई सबको रिहा कर देता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हुजूर ने, अब उस जमाने में तो भाई ऊँटनी आई थी सफर के लिए, और जो भी अच्छा खासा सामान अपनी बहन को दिया हुजूर ने, और उस मतलब ऐसा नहीं खाली ऊँटनी, उस पे राशन, खजूरें और साहब आपके माशाल्लाह काफी सामान हुजूर ने अपनी बहनों को दिया। और उसके बाद मेरे आका अपनी बहन हजरत शीमा, और ये बताऊं मुसलमानों सगी बहन नहीं है हुजूर की, हुजूर तो अकेले हैं ना, ये है रजाई बहन। रजाई बहन का मतलब होता है कि अय्यामे रजात में दूध पीने के जमाने में एक माँ से अगर दोनों बच्चों ने दूध पिया है तो वो कहलाते हैं आपस में दूध रिश्ते के भाई। इसको अरबी में कहते हैं रजाई भाई। इस्लाम में औरत का तकद्दुस तो देख कि दूध पीते जमाने में अगर किसी बच्चे ने अजनबी औरत का दूध पी लिया तो इस्लाम कहता है वो तेरी माँ हो गई। अब तो कहता है इस्लाम में औरत का मकाम ही नहीं है। अबे सगी माँ के अलावा यहाँ रजाई माँ भी है, उसका मकाम देख। तो हजरत हलीमा की सगी बेटी थी, कौन बोलो? शीमा। फिर हजरत शीमा को हुजूर अपने साथ रुखसत करने गए। भाइयों मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है बहुत सारी बहनें शादी के बाद माली हालत के एतबार से कमज़ोर हो जाती हैं या कमज़ोर घरों में हो जाती हैं, तो जब तक बाप जिंदा रहता है तब तक तो बड़ी माशाल्लाह बाप तो बाप होता, अभी देखो माँ तो माँ होती है। मगर भाइयों कभी अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब हमारा बाप नहीं है और हमारी बहनों का मामला है तो अपनी बहनों के घरों पे चले जाया करो, और अपने ये है कि मोहब्बत से बातचीत कर लो बहनों से। बहनों को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम बाज़ जगह देखते हैं कि लोग जो है ख़ास तौर पे बहनें अगर गरीब घरों में पहुंच जाएं तो फिर भुला दिया जाता है उनको। ऐसा नहीं हो, तुम अगर बड़े भाई हो मिसाल के तौर पे तब फिर तुम्हारा रुतबा बाप सम्मान है उसके लिए, और अगर छोटे हो तो वो तुम्हारे लिए माँ सम्मान है। उसके पास वो मैं सुना नहीं पाऊंगा मगर सुना देता हूँ। मैंने अभी चंद दिनों पहले कहानी पढ़ी कि वो बहन आती थी घर पे तो उसे बड़ा भारी सा लगता था, बच्चे भी थे भांजी भांजा, तो बड़ा भारी लगता था उसे। अब वो हुआ ये कि भाई जो है कर्जे में डूब गया और उसे बहन को अंदाज़ा हो गया कि मेरे बहन भी नासमझ थोड़ी होती है, अंदाज़ा हो गया कि मेरा आना जो है हमारे भाई और हमारी भावज को, भावजी तो कहते हैं हाँ, कि भारी लगता है। तो उसने बहन ने आना तो बंद कर दिया, मगर उसे जब पता चला कि मेरा भाई कर्जे में डूब गया और लोन भी अच्छा खासा था, पता नहीं कहाँ का वाक़या, मैंने अखबार में पढ़ा था अभी, लोन भी अच्छा खासा था, तो बहन अल्लाह अकबर
دیکھو جب کوئی رشتہ، حالانکہ سب رشتوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، میں کسی رشتے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن تو بہن جو ہے اسے جب پتہ چلا اللہ اللہ، تو بہن نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور پھر بھائی کے گھر پہ پہنچی اور روتے ہوئے کہا کہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں تجھے یہ سوچتی ہوں کہ تم نہ سمجھے، کچھ کہہ بھی دیتا تو تیری بات کا برا نہیں مانتی، میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو میری جگہ اگر وہ ہوتی تو وہ بھی یہی رول ادا کرتی جو میں کر رہی ہوں۔ تو اس دن اس بھائی کو احساس ہوا کہ شریعت میں بھائی بہنوں، یہ ہم نے تقریر تھوڑی سی اس لیے کر دی کہ بھائی بہنوں کے رشتوں پہ تقریر بہت کم ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بھائی بہنوں کے رشتے پہ ذکر کر دوں۔ تو حضرات بہرحال بھائی بھی بہت بہت اچھے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ عید کا دن ہو، بقرہ عید کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، اپنے بہن بہنوئی سے ماشاءاللہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں، اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو رشتوں کا نکھار ملا ہے، بھائی بہنوں کا پیار ملا ہے، سب کے دلوں کو قرار ملا ہے، یہ صدقہ رحمت للعالمین کے آنے کا ہے۔ اس لیے سنیوں، جب تک ہمارے جسموں میں جان رہے گی ہم یہی پڑھتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس گراتے جائیں گے۔ جب تک جسموں میں جان رہے گی حضور کے محفل میلاد مناتے رہیں گے۔ بولو محفل میلاد، آواز آئے محفل میلاد۔ میں تو سمجھ نہیں پاتا کہ لوگ اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں، اس میں کون سا کام ناجائز ہو رہا بھائی؟ حضور کا ذکر ہو رہا، سیرت بیان ہو رہی ہے، ہاں اگر کوئی غلط کرتا تو وہ کہیں بھی غلط کرے، غلط ہی ہے وہ تو۔ ارے اسی بہانے دنیا والوں کو پتا تو چلتا ہے کہ ہمارا نبی جیسا ہے ویسا نہیں کوئی، اسی لیے اسی بہانے ہمارے بچوں کی زبانوں پہ کم سے کم یہ نعرے تو آئی جاتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ ارے اس گانا گانے والے دور میں جبکہ بچے بچے کو گانے یاد ہیں، ارے یہی بہانے ہوتے ہیں کہ ہمارے ناطقہ ہوں، ناظم جلسہ ہوں، مقررین ہوں، آ کر کے جب حضور کے قصیدے پڑھتے ہیں، حضور کے میلاد کی داستانیں سناتے ہیں تو اللہ کی قسم سب کی زبانوں پہ بے ساختہ آ جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو جلد ملیں گے، پھر میں پھر لگتا ہے یار بہت ٹائم لگ جاتا، انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، دعاؤں میں یاد رکھیں بھائیوں۔